السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم تحقیق کرنے والے ہیں کہ تراویحیں 8 ہیں یا 20 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کرام کی کیا روٹین تھی۔ تو سب سے پہلے ہم مناظرہ سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا، اس کے بعد میں آج کی اپنی مزید تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی۔ سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق۔ امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف، جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلیوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار کو دکھا دیں۔ میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر آیا جس کو میں نے سرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سا ہے؟ 253 نمبر ہے بریلیوں والے اس میں، البتہ امام مالک میں، شبیر برس کی۔ ٹھیک ہوگا جی، سنیں۔ صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین اسٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں نے ان کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا، بات کمرے میں بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان کے غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی ایک ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جائیں گے، سائے نہیں نکلے گا۔ اور جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا، ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے۔ سر کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی وہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کل ہوئی 11 رکعتیں، اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی۔
کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے. لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلہ تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے.
کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی, اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا, راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال, ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہے. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی.
تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے، مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی، کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی. جی تو میرے دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی گفتگو سنی دلائل کے ساتھ. انہوں نے بھی دلیل حدیث مبارکہ سے دی، اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی گفتگو سنی، انہوں نے بھی دلیل حدیث مبارکہ سے دی ہے. ابھی ہم ایک اور مفتی صاحب کو سنتے ہیں، وہ دلیل عقلی دلیل سے 20 تراویحوں کو ثابت کر رہے ہیں. وہ عقلی دلیل بھی سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. تراویح عقل کے مطابق بھی 20 رکعت ہے. قرآن حدیث تو ہو گیا نا، عقل کے مطابق بھی. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا. ہم دن میں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرضوں کی رکعتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں 17. گنواؤں؟ 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظہر، کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت عصر، کتنے ہو گئے؟ اور 3 رکعت مغرب، کتنے ہو گئے؟ 13. اور 4 رکعت عشاء، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہے وتر. وتر کتنے ہیں؟ وتر بھی تقریباً واجب ہے نا، وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں، تو اس کو بھی گویا فرض ہی سمجھو. تو 17 اور 3، تو ہمارے فرائض اور واجبات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 20 ایک دن کی. توجہ رکھنا، 20. یہ 20 جو ہمارے فرض ہیں، حدیث میں ہے کہ فرضوں میں کمی ہو گئی تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے. تو وہ کون سے نفل ہیں جو فرضوں کی کمی پورا کریں؟ تو وہ ہر نفل نہیں ہے، وہ نفل ہیں. ہر نفل بھی اللہ دے، اللہ کی رحمت سے منع نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں. خاص وہ نفل بھی ہیں جو ہوں تو نفل پر اس کا ثواب فرض جتنا ہو. نہیں سمجھے؟ وہ ہوں تو نفل، ثواب کیا ہو؟ فرض جتنا. وہ کون سے ہیں؟ وہ رمضان کے نفل ہیں. حدیث میں جو رمضان کے نوافل پڑھتے ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر ہے. تراویح ہے تو نفل، جس کو ہم سنت موقدہ کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے. تو یہ ہیں 20 فرض کے برابر ان نوافل کا ثواب ہے، تو لہٰذا ان سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. تو عقل بھی کہتی ہے کہ 20 ہونے چاہیے. ہمیں چھوٹی سی کیلکولیشن کر لینا، اس میں بھی بندے کو عقل بند کے مطابق سمجھ آ جانا چاہیے، بہتر ہی پڑھنے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے اس جملے پہ، کہ جو چاہتا ہے کہ میں دن میں 8 فرض پڑھتا ہوں تو وہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے گھر چلا جائے، اور جو دن میں 20 رکعت فرض کی پڑھتا ہے تو اسے 20 ہی پڑھنی چاہیے. جی تو میرے دوستو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 8 تراویحوں کو ثابت کیا ہے، یعنی کہ 8 تراویحیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی، رمضان المبارک میں بھی، غیر رمضان المبارک میں بھی 8 نفلوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے ٹائم 8 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ اس کو تراویحوں کا نام دے دیں، قیام اللیل کا نام دے دیں، تہجد کا نام دے دیں، یعنی کہ 8 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے دلیل دی ہے کہ صحابہ کرام 20 تراویحیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحیں شروع کروائی ہیں. تو دوستو، ان کی ایک اور دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو انہوں نے صرف ایک تراویح والی یعنی کہ سنت کو کیوں لازم پکڑا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی سنتوں کو کیوں نہیں لازم پکڑتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کے رویا کرتے تھے. آج ہم قبرستانوں میں ہنس رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گلیوں میں جو ہے وہ پہرا دیا کرتے تھے. آج ہم سو جاتے ہیں، آج ہم گانے سنتے ہیں، آج ہم رات کو فلمیں دیکھتے ہیں، کیا نہیں کرتے، چغلیاں کرتے ہیں، سارا گناہ کے کام کرتے ہیں ہم. تو یہ ہم سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں لازم پکڑ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف آپ کے سامنے ہے اور ہمارا انصاف بھی آپ کے سامنے ہے. صحابہ کرام کی ہم ایک عمل کو کیوں لے رہے ہیں، پوری زندگی کو کیوں نہیں فالو کر رہے؟ صحابہ کرام، خلفائے راشدین بما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. آج ہم کفار کی پروڈکٹ سے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، کفار کی پروڈکٹ سے سحری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ والی سنتیں کیوں نہیں ان کی لازم پکڑتے؟ آج ہمارے ہر کسی کے موبائل میں ٹیلی نار کی سم ہے،
یہ بھی کافر کی ہے، جائز قسم ہے، یہ بھی کفار کی ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں صحابہ کرام کی سنتوں کو لازم پکڑ رہے، یا صحابہ کرام کے عمل کو یہ کیوں نہیں لے رہے؟ آج ہم کفار ہمارے دوست بھی ہیں، آج ہم کفار سے باتیں بھی کرتے ہیں، عیسائیوں سے کیسے ہم جو ہے وہ مسلمان مل جل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر ہم صرف تراویحوں کے مسئلے کو ہم نے بڑھا چڑھا کر عام آدمی کے سامنے کیوں پیش کر دیا؟ عام آدمی کو کیوں ہم نے مشکل میں ڈال دیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں نہیں ڈالا تو ہم کون ہوتے ہیں مشکل میں ڈالنے والے؟ اب ایک عام بندہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ غور کر لینا یا آپ آزما بھی لینا، ایک عام بندہ ہے، اس نے کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا، وہ رمضان المبارک کی برکت سے مسجد میں آنے لگ گیا، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی پڑھتا ہے، تراویحیں پڑھتے بغیر یا جو ہے وہ 4 یا 8 یا 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن امام صاحب یا جو ہے وہ 20 تراویحوں کے جیلے وہ آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو حنفیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قابل مذمت ہے وہ شخص جس نے تراویحیں نہیں پڑھی، تو اگلے دن یہ گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ وہ بندہ آپ کو اگلے دن عشاء کی نماز میں بھی نظر نہیں آئے گا، وہ عشاء سے بھی اپنے گھر میں پڑھے گا یا جو ہے وہ نہیں پڑھے گا جیسے اس کی پہلے روٹین تھی۔ تو عام آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت رکھی ہے، تو برائے مہربانی یہ سہولت عام آدمی کے لیے رہنے دیں، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ تو دوستو اب آتے ہیں عقلی دلیل کی طرف کہ 20 فرضوں سے 20 تراویحیں ثابت کر دی ہیں۔ جو بندہ 20 فرض پڑھتا ہے دن میں وہ 20 تراویحیں پڑھ لے، اور جو بندہ 8 فرض پڑھتا ہے دن میں وہ 8 تراویحیں پڑھ لے۔ اب میرا مؤدبانہ سوال یہ ہے ان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 فرض پڑھا کرتے تھے دن میں یا 20 پڑھا کرتے تھے؟ اب میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 فرض پڑھتے تھے اور 8 تراویحیں پڑھتے تھے، تو یہ دلیل ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ تو دوستو آپ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جتنی آسانی ہو آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 20 پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ کریں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ وظیفے کریں، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، سب ثوابوں کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے دوستو، غزہ کے مسلمانوں کو اسپیشلی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، افطاری کے ٹائم یاد رکھیں، تہجد کے وقت یاد رکھیں، اور مسجد اقصیٰ کے لیے دعا بھی لازمی کریں، اور قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔